نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ایمانیات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں۔ ایمانیات میں کئی ساری چیزیں شامل، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے، جس کے ہر عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی جو اللہ کے بندوں کے لیے بے ضرر ہو، اللہ کے بندوں کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف، نقصان نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل یا ای الایمان افضل؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ مسلمان وہ ہو، لیکن بہتر مسلمان کون سا ہے؟ اچھا مسلمان کون سا ہے؟ فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے افش السلام و اطعم الطعام، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کرتا ہے، خواہ وہ جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کو سلام کرے۔ گویا جب سلام سب کو کرے گا تو اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، ورنہ تو انسان یہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے سلام کیا جائے، ہر ایک مجھے سلام کرے۔ یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں سب کو آگے بڑھ کے سلام کروں۔ اور پھر فرمایا کہ بھئی دوسری چیز وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ نیکی میں
جہاں اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، نماز قائم کرنا ہے، وہاں یہ بھی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى کہ مال اس کی محبت پر، اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا. اور دوسری جگہ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ اللہ کی محبت پر اپنا مال مسکینوں پر، یتامہ پر، قیدیوں پر خرچ کرے. تو سمجھے بات کو. پہلے تو یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کہا کہ بھائی اگر تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کمال کی بات نہیں ہے. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں ایسا. بہت سارے جانور ہیں جو بے ضرر ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. بکری ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، بھینس ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. نہیں، آپ کی شان تو اس سے آگے ہے. آپ کی شان کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بھی دوسروں کو نفع پہنچے، آپ کے مال سے بھی دوسروں کو نفع پہنچے، آپ کی زبان سے بھی دوسروں کو نفع پہنچے. یہ آپ کا کمال ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اور پھر آپ دوسرے سے محبت کریں. بھئی محبت بھی ہم کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، نفع بھی پہنچاتے ہیں، لیکن کہاں اور کس لیے؟ جہاں غرض ہو وہاں محبت بھی کرتے ہیں، جہاں غرض ہو وہاں خرچ بھی کرتے ہیں، جہاں غرض ہو وہاں نفع بھی پہنچاتے ہیں. بھئی ایک انسان سے ہماری غرض ہے، کوئی عہدے والا ہے، کوئی منصب والا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی اختیار والا ہے، اس سے ہمیں غرض ہے کہ بھئی ہمیں کام پڑ سکتا ہے، اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں. لیکن یہ آؤ بھگت جو ہے ایک غرض کے تحت ہے. نہیں، جس سے بھی محبت ہو، جس پر بھی خرچ ہو، جس کو بھی دیا جائے، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے لالچ کے لیے نہیں. غریب سے محبت، امیر سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، بڑے کو تو سبھی عزت دیتے ہیں، مالدار کو تو سبھی عزت دیتے ہیں. غریب کو سینے سے لگانا، غریب کے سر پر ہاتھ رکھنا، غریب کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا، محبت کا معاملہ کرنا، اور یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ، محبت، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارے اندر میں نکھار ہے. جب ہمارے اندر میں نکھار آئے گا، تعلق مع اللہ ہوگا، تو پھر ہماری محبت مفادات کے لیے نہیں ہوگی، ہمارا خرچ کرنا مفادات کے لیے نہیں ہوگا، کسی کو گلے سے لگانا مفاد کے لیے نہیں ہوگا. پھر غریب کو بھی اپنے قریب کریں گے، پھر پسے ہوئے کو بھی اپنے قریب کریں گے، پھر یتامہ کو بھی اپنے قریب کریں گے، پھر مساکین کے لیے بھی ہم محنت کریں گے.
پھر اسیروں کے لیے، ان کی رہائی کے لیے بھی جدوجہد کریں گے۔ کب؟ جب اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک غریب صحابی، نابینا صحابی، غریب صحابی اور نابینا صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت رؤسائے مکہ، مکہ کے مالدار لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو دین کی بات سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ نابینا صحابی آئے، انہوں نے آ کر کے سلام کیا اور حضور علیہ السلام سے درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آپ کو ناگوار سا گزرا، ناگوار سا گزرا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آگے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی، کہ ایک کے نفع کے لیے آپ کو صرف خیال ہے، آپ کا احتمال ہے، آپ کو امید ہے کہ یہ شاید ان کو نفع مل جائے، لیکن دوسرا وہ یقین کے ساتھ اس کو نفع پہنچنا ہے، اس لیے کہ وہ طلب لے کے آ رہا ہے، تقوی لے کے آ رہا ہے، خشیت لے کے آ رہا ہے، چاہت لے کے آ رہا ہے۔ اور ایک ہے جو بے پرواہی کے ساتھ، استغنا کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور ایک جو طلب لے کے آ رہا ہے، تڑپ لے کے آ رہا ہے۔ تو آپ اس بات کو چھوڑیں، جو طلب لے کے آ رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ پھر یہی مشرک، یہی کافر، یہی مالدار حضور سے کہتے کہ ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، تو چھوٹے درجے کے لوگ، چھوٹے درجے کے لوگ، غریب لوگ، مزدور لوگ، ہمارے آزاد کردہ غلام لوگ، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو لہٰذا آپ ہمارے آنے سے پہلے ان کو ہٹا دیں، ان کو ہٹا دیں۔ ہمیں اپنی پرسنالٹی کے خلاف لگتا ہے، ان کو ہٹا دیں۔ اللہ اکبر۔ قبل اس کے کہ اللہ کے نبی کچھ سوچتے، کچھ لاہ عمل اختیار کرتے، کچھ غور و فکر کرتے، اللہ نے آیتیں اتارتے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ آپ خبردار انہیں مت ہٹائیے، جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ انہیں مت ہٹائیے۔ اور صرف یہ کہ ہٹائیے نہیں، بلکہ جب وہ آپ ایسے غریب لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارے رب کا تم پر سلام ہے، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔ تو ہمیں ہمارا دین یہ بتلا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات ہمیں یہ دی جا رہی ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کو اور اپنی ذات سے دوسروں کو یہ کہیں کہ بھئی ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ تو ادنا درجہ ہے، یہ تو ادنا درجہ ہے۔ نہیں، ہمیں تو اس سے آگے جانا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟
اس سے آگے یہ ہے ہماری ذات سے بھی نفع پہنچے، ہمارے مال سے بھی نفع پہنچے، ہماری زبان سے بھی، ہم دوسروں کے لیے سراپا نافع بن جائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک صحابہ آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس غلام، اس زمانے میں غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے، یہ یاد رکھیے، اس زمانے میں غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے، یعنی غلام تو آپ کا سامان ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، یہ تو اسلام نے حقوق دی، ورنہ تو غلاموں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا تھا کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، وہ ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، جو خود کھا رہے ہیں وہ ان کو کھلا رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ ایک قیمتی کپڑا، اس قیمتی کپڑے کی قمیص حضرت ابو ذر غفاری نے بھی وہ پہنی ہوئی ہے، اور غلام کو بھی اسی کپڑے کی قمیص پہنائی ہوئی ہے، اور خود ہلکا سا کپڑا، معمولی سا پجامہ، اس کا ایک کپڑا عام سے کپڑے کا پجامہ خود بھی بنا رکھا ہے اور غلام کو بھی وہ پہنا۔ تو اس نے آ کے دیکھا کہ یہ جو اس نے قمیص پہنی ہے، سیم یہی کپڑے کی قمیص غلام کو پہنا رکھی ہے۔ انہوں نے آ کے کہا ان سے کہ اگر آپ چاہتے تو آپ ایسا کر سکتے تھے کہ بھئی یہ جو کپڑے کی قمیص آپ نے ان کو بنائی ہے، یہ پورا آپ کا جوڑا بن سکتا تھا، شلوار قمیص پوری آپ کی بن سکتی تھی، تو یہ تو غلام ہیں، ان کو آپ ہلکے کپڑے کی بنا دیتے۔ اور آپ، انہوں نے کہا ہاں پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں نے اپنے اس غلام کو میں نے گالی بک دی۔ گالی کیا بکی؟ میں نے کہا ماں کی آر دلائی، یعنی میں نے کہا ارے کالی کے بیٹے، یعنی حبشن عورت کے بیٹے، ٹھیک ہے، یعنی تیری ماں تو حبشن ہے، یہ کہا کر۔ تو اس نے میری شکایت حضور سے کر دی، یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ گالی دی۔ تو آپ نے فرمایا اِنَّکَ فِیکَ خَصْلَةٌ جَاہِلیَّہ، کہ ابو ذر تیرے اندر ابھی جاہلیت کی بو موجود ہے، جاہلیت کا رنگ ڈھنگ تیرے اندر سے گیا نہیں، تو نے ماں کی یاد دلائی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو تمہارے غلام تمہاری ماتحتی میں ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ وہ دن اور آج کا دن پھر پلے باندھ لی، جو خود کھاتا ہوں وہ ان کو کھلاتا ہوں، جو خود پہنتا ہوں وہ ان کو پہناتا ہوں۔ تو گویا ہمارا دین ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں کو عزت دو، مقام دو۔ اگر عزت چاہتے ہیں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، تو پھر اپنے سے نچلے لیول کے لوگوں کو عزت دو، مقام دو، محبت دو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں عزت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب صحابی ہیں، دیہات کے رہنے والے صحابی، سیاہ فام ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیتے کہ پوری مارکیٹ منڈی چھوڑ کر اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اب سوچیں اگر کوئی بڑا آدمی آج کے دور میں آپ یوں کہیں کہ اگر آپ کا وزیر اعلیٰ یا کوئی اور اس طرح کا بڑا آدمی
وہ اگر کسی کے پاس چلا جائے تو وہ تو بڑا بھی چوڑا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو فلاں آ گیا۔ اب سوچیں کہ جس کے پاس حضور جائیں، صحابہ کرام بڑی اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر میں گئے تو دوسرے صحابی نے حضور سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ آپ فلاں کے گھر پہ آتے ہیں، میرا گھر بھی وہیں ہے، آپ میرے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا اس کے گھر میں کتا نہیں ہے، آپ کے یہاں کتا ہے، آپ کے یہاں کتا ہے، جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس وجہ سے میں آپ کے یہاں نہیں آتا۔ صحابہ کرام اس بات کے متمنی رہتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہمارے یہاں تشریف۔ ایک صحابی کے ہاں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے دروازے پر دستک دی اور پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر آپ نے انتظار کیا، پھر دستک دی، پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کوئی جواب نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ پھر دستک دی، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کوئی جواب نہیں۔ 3 مرتبہ دستک دے کر سلام کر کے آپ واپس ہونے لگے تو دروازہ کھول کے جلدی سے صحابی باہر نکلے اور حضور علیہ السلام سے ملے۔ حضور نے فرمایا میاں تم نے میرا سلام نہیں سنا تھا؟ کہا یا رسول اللہ سنا تھا۔ تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ جواب دیا تھا، لیکن میں نے جب سنا کہ آپ تشریف لائے ہیں ہمارے گھر پر تو میرے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور جب آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو لسان نبوت سے میرے لیے سلامتی، رحمت، برکت کی دعائیں، تو میں نے کہا اور سمیٹ لوں اور سمیٹ لوں اور سمیٹ لوں۔ میں سلام کا جواب تو دیتا تھا لیکن ایسا آواز سے دیتا تھا۔ خیر آپ نے کچھ نہیں فرمایا، چلے گئے ان کے ساتھ۔ تو آپ علیہ السلام صحابہ اکرام تو متمنی رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 700 صحابہ اکرام یا 500 صحابہ اکرام اسلحہ کے ساتھ یوں دائیں بائیں لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے حضور کے استقبال میں، اور بچیاں چھتوں کے اوپر حضور کے آمد کے نغمے گا رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور ہر صحابی آگے بڑھ رہا تھا حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی لگام پکڑ کے اپنے گھر لانے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیں، مہمانی کا شرف ہمیں بخشیں، میزبانی کی سعادت ہمیں عطا کریں، ہم آپ کی میزبان، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، آپ کو راحت ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب سوچیں اگر حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ چلو بھائی میں آپ کے ہاں چلتا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میرے ہاں چلیں، اب کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ بھئی ایک کے لیے، تو آپ فرماتے کہ دیکھو بھائی یہ اونٹنی سکھائی ہوئی ہے، یہ اونٹنی یہ میرے اشارے سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے پتہ ہے کہ میرا قیام کہاں ہونا ہے، یہ جہاں جا کر رک جائے گی، بریک لگا دے گی تو سمجھو وہیں میرا قیام ہوگا، اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ جانتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جا کے رکنا ہے، تو لہٰذا چھوڑ دیں، جہاں جا کر کے رکے گی۔ اب ہر آدمی دعا کر رہا ہے دل میں کہ میرے گھر کے سامنے رک جائے، میرے گھر کے سامنے رک جائے، میرے گھر کے سامنے رک جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے رکی تو وہ خوش ہو گئے، اشارہ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اب سامان اتارو، یہ تو پورا تمہارے نام کا نکل آیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کی طرف سے رشتہ دار لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں صحابہ اکرام تو متمنی رہتے تھے اس بات کے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائیں، تو ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مارکیٹ میں جائیں،
کسی ایسی جگہ جائیں، اور پھر ایسے میں تو ہر آدمی چاہے گا. تو آپ علیہ السلام گئے اور ایک غریب سے صحابی جن کی کوئی بہت بڑی عادت نہیں، کوئی بہت بڑی دکان نہیں، کوئی بہت بڑا بزنس نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا کپڑا بچھایا ہے اور اس کے اوپر اتنی سی سبزی رکھی ہے اور یوں آرام سے بیٹھے. کبھی جو حضرات عمرہ کرنے گئے ہیں نا انہیں پتہ ہے کہ وہاں جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنا سا کپڑا بچھا کے اس کے اوپر چھوٹی تھوڑی مسواکیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ اب مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی مسواک بکے گی تو اللہ روزی دے دیں گے. یعنی چھوٹا سا ان کا بزنس ہے کہ اتنا کپڑا بچھایا اور 2-4 مسواکیں رکھی ہیں کہ بھئی لوگ مسواک لے رہے ہیں، چلو شام کو اللہ کا شکر کرتے ہوئے گھر جا رہے ہیں. تو اسی طرح یہ صحابی تھوڑی سی سبزی رکھی ہوئی ہے اور بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ. لیکن ان کی خصوصیت دیکھیں، یہ صحابی جب بھی آتے مدینہ، گاؤں سے آتے تھے مدینہ، تو حضور کے لیے سبزی کا ہدیہ لے کے آتے تھے. حضور کے لیے سبزی کا ہدیہ لے کے آتے تھے. دانائی ہے، دانائی، یہ دانائی ہے. اور جب حضور علیہ السلام فرماتے کہ میاں کب تک قیام ہے آپ کا، وہ بتاتے کہ بھی 1 دن رکوں گا یا 2 دن رکوں گا. آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، جب جانے لگو تو ہم سے مل کے جانا، جب جانے لگو تو ہم سے مل کے جانا. اب جب جانا ہوتا تو وہ حضور کے پاس آتے کہ یا رسول اللہ میرا مال بک گیا، سامان بک گیا، سبزی بک گئی، اب میں گھر جا رہا ہوں. آپ فرماتے اچھا رکو. آپ گھر جاتے اور گھر سے اس کے لیے ہدیہ لے آتے. آپ فرماتے یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہمارے لیے دیہات کی گاؤں گوٹھ کی چیزیں لاتا ہے، ہم اس کے شہری ہیں، ہم اس کو شہر کی چیزیں ہدیہ دیتے. محبت فرماتے. اب یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے. ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ غریب کے ساتھ، کم تر کے ساتھ محبت سے ملنا، پیار سے ملنا، اچھے اخلاق سے ملنا، اس کے کام کاج کرنا، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، اس سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، اس سے تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا مثال دیں گے. ایک صحابی تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے شرکائے مجلس سے، حاضرین مجلس سے فرمایا کہ یہ جو صاحب گزرے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، یہ کیسا آدمی ہے؟ یا رسول اللہ فقیر آدمی ہے، مسکین ہے، کہ اگر کہیں بیٹھے تو کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے، اور اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو کوئی اس کا پیغام نکاح قبول نہ کرے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانے کوئی. یا رسول اللہ اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خاموش ہو. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابھی گزرے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ اس کے تو بڑے ٹھاٹ ہیں، یہ تو فلاں آدمی ہے، اس کی تو بڑی عزت ہے، یہ سفارش کرے تو کھڑے کھڑے کام ہو جائے، پیغام نکاح بھیجے بڑی سے بڑے خاندان میں بڑی سے بڑی حسین لڑکی کے لیے 2 منٹ میں قبول ہو جائے، سفارش کرے فوراً کام بن جائے. آپ نے فرمایا سنو، اس جیسوں سے زمین بھر جائے تب بھی اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اس کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے جو پہلے گزرا تھا. تو بھائی عزت، مال زیادہ ہونے سے عزت نہیں ہوتی، کوئی گاڑی بڑی ہونے سے عزت نہیں ہوتی، بڑا مکان ہونے سے عزت نہیں ہوتی، کلفٹن میں رہنے سے عزت نہیں ہوتی، ڈیفینس میں رہنے سے عزت نہیں ہوتی. یہ اسباب عزت ضرور ہیں لیکن عزت ان میں نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت تو اللہ نے تقوی میں رکھی ہے، تقوی میں رکھی. تو کم درجے کے آدمی سے، غریب آدمی سے، مسکین آدمی سے، فقیر آدمی سے، محتاج آدمی سے محبت اللہ کے لیے کرنا
بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ آج ہم بڑوں بڑوں کی دعوت تو قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی غریب آدمی کہہ دے کہ حضرت صاحب ہمارے ہاں آج تشریف لائیے، پہلے پوچھیں گے ہاں کیا بنائیں گے؟ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں دال ہی بننی اور کیا بننا، تو کہیں گے نہیں بھائی نہیں، ہم تو نہیں آ سکتے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ام المساکین کہا جاتا تھا انہیں، ام المساکین، اللہ اکبر، ایسا خرچ کرتے تھے، ایسا خرچ کرتے تھے، سبحان اللہ، قابل رشک، قابل رشک۔ کوئی کبھی مسکین ان کے دروازے سے جاتا ہی نہیں تھا خالی، جتنے مرضی آ جاتے تھے، بے دھڑک ہو کے آتے تھے ان کے پاس، سب کو کھلاتے تھے۔ اور اگر کبھی وہ جا رہے ہوتے، سواری پر جا رہے ہوتے، تو اصحاب صفہ اور مسکین لوگ ان سے کہتے کہ آئیے ہمارے ساتھ، ہاں بھائی لازمی، فوراً اترتے، آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، خوش ہوتے، ان کی دل جوئی کرتے، اور پھر کہتے دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کہا، اب تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کھلائیں گے۔ کیا عزت دیتی، عزت دیتی، عزت۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے ہاں، ہمارے گھر میں، ہمارے ڈرائنگ روم میں بڑے مالداروں کے لیے جگہ ہوتی ہے، ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کو ہم بٹھاتے ہیں، ان کو ہم عزت دیتے ہیں۔ غریب آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ دوسرا ہے، نہیں، ہمارا دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ایمان ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اخلاق ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظر جو ہے، ہماری نظر میں سب ایک، سب ایک، بلکہ غریب سے زیادہ محبت، زیادہ پیار ہو، اس کے ساتھ شفقت زیادہ ہو، اور پھر جس سے بھی ہمارا تعلق ہو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے۔ فرمایا جس نے ایسا کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی محبت پر یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلاؤ، کھلاؤ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، کھانے کے اوپر کبھی ان کو مدعو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ غریبوں سے محبت کرنا، چھوٹے درجے کے لوگوں سے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اور پھر ہر اللہ کے بندے سے محبت کرنا، اور صرف یہ نہیں کہ بھئی اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو بچانا، نہیں، ہر طرح سے نفع پہنچانا، ہر طرح سے نفع پہنچانا، مال سے نفع پہنچانا، ذات سے نفع پہنچانا، زبان سے نفع پہنچانا۔ بس انشاءاللہ جب یہ چیز آ جائے گی تو اللہ، دیکھو حدیث شریف میں آتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، محبت۔ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کوئی ہماری اولاد سے محبت کرے تو ہمیں کتنا پیارا لگتا ہے، کوئی ہماری اولاد کو ڈانٹے جھڑکے تو ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں سے محبت اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ
وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کی اس مبارک مجلس میں جتنا بھی درود شریف پڑھا گیا اے اللہ اسے قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل کرنا۔ اے اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما، ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک سب کو رہائی نصیب فرما، خاص طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، اے اللہ ان کی رہائی کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جلد رہائی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔